جنوبی پنجاب میں سیلاب سے صورتحال مزید بگڑ گئی۔ شجاباد، جلالپور، پیروالا، علی پور اور اوچھ شریف میں ہر جانب تباہی ہے۔ ہیڈ پنجنت سے 6,85,000 کیوسک کا ریلا سندھ کی جانب رواں دواں ہے۔ بالائی سندھ میں کچے کے درجنوں گاؤں پانی پانی ہو گئے۔ لہریں بدستور منہ زور، سیلاب اب بھی آؤٹ آف کنٹرول۔ بپھری لہروں نے بالائی پنجاب کی شجاباد پر موزہ دھوندو حفاظتی بند میں 100 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ پانی بنگالہ موڑ، رکن ہٹی اور ماڑے سمیت درجنوں بستیوں میں داخل ہو گیا۔ نواں خاکی، جلال پور خاکی اور خیر پور کے علاقے بھی ڈینجر زون میں آ گئے۔ سینکڑوں افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تحصیل جلال پور پیروالا کے اطراف 90% علاقہ ڈوب گیا۔ 500 سے زائد بستیاں زیر آب ہیں۔ 20,000 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ پانی موٹر وے M5 تک پہنچنے لگا۔ پشتوں کو محفوظ کرنے کے لیے پتھروں سے بھرے 20 ٹرک پہنچا دیے گئے۔ ہیڈ پنجنت پر 3 دریاؤں کے ملاپ نے زیریں علاقوں میں حالات مزید بگاڑ دیے۔ دریا کے دائیں طرف تحصیل علی پور میں راوی، چناب اور ستلج کے تگڑے ریلے نے شدت بڑھا دی ہے۔ 30 کلومیٹر علاقے سے خشکی کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہیڈ پنجنت سے 6,85,000 کیوسک کا ریلا نکلا۔ نظروں والی ہٹی، بیٹ ملاں والی، عظمت پور، سیت پور، موزہ گھیری، خیر پور سادات، سلطان پور کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ ریلا سرکی کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو رہا ہے۔ مسن کوٹ بھوا میں اقبال نامی شخص اپنے بیٹے کو بچاتے ہوئے خود پانی میں ڈوب گیا۔ متاثرین سے زائد کرایوں کی وصولی پر انتظامیہ نے 8 بڑی نجی کشتیاں تحویل میں لے لی۔ دریا کے بائیں جانب ضلع بہاولپور کی تحصیل اوچھ میں بھی صورتحال دگرگوں ہے۔ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور میں 200 سے زائد دیہات ڈوب گئے ہیں۔ بالائی سندھ میں داخل ہوتے ہی ریلے نے کچے کے علاقوں کو نشانے پر لے لیا۔ گھوٹکی میں کچے کے 20 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ کندکوٹ میں کچے کے 80% علاقے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ اباڑوں کے غریب آباد گاؤں کے مکین بھی گھروں میں محصور ہیں۔ نوشیر و فیروز میں بھی کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ کمال ڈیرو کے قریب دریائے سندھ میں متاثرین کی کشتی الٹ گئی۔ مقامی افراد نے ڈوبنے والے 5 افراد کو بچا لیا۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 5,18,000 کیوسک تک جا پہنچی۔ سکھر بیراج پر بھی 4,53,000 کیوسک سے زائد کا ریلا پہنچ گیا۔ پنجاب میں سیلاب سے 44,98,000 افراد متاثر ہوئے۔ حادثات میں 97,000 جانیں گنوا بیٹھے۔ 4500 سے زائد معاوضہ جات متاثر ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے نقصانات پر رپورٹ جاری کر دی ہے۔ بکھرے ریلوں سے پنجاب میں تباہی، 4500 سے زائد معاوضہ جات پانی پانی ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق حادثات میں 97 شہری جاں بحق ہوئے۔ صوبے میں 44,98,000 افراد متاثر ہوئے۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں 24,51,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ اضلاع میں 396 ریلیف کیمپس، 490 میڈیکل کیمپس، مویشیوں کے علاج کے لیے 405 ویٹنری کیمپس قائم کیے گئے۔ 19,01,000 مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سیلابی صورتحال کے باعث منگلہ ڈیم 93% اور تربیلا ڈیم 100% بھر چکا ہے۔ بھارت میں دریائے ستلج پر موجود باکھڑا ڈیم 88%، پونگ ڈیم 94% اور تھیم ڈیم 89% تک بھر چکا ہے۔ کیا سیلاب متاثرین کا 1 ماہ کا بجلی کا بل معاف ہوگا؟ وزیر اعظم نے حتمی منظوری کے لیے IMF سے بات کرنے کی ہدایت کر دی۔ پیپلز پارٹی نے زرعی ایمرجنسی پر قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرا دی۔ بلاول بھٹو بولے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف کا اعلان نہ ہونا افسوسناک ہے۔ خواہش حکومت کی، مرضی IMF۔ کیا سیلاب متاثرین کا 1 ماہ کا بجلی کا بل معاف ہوگا؟ وزیر اعظم نے خواہش ظاہر کر دی۔ حتمی منظوری IMF کی اجازت سے مشروط ہوگی۔ شہباز شریف نے وزارت خزانہ کو مالیاتی ادارے سے بات کرنے کی
ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے ہدایت کی IMF کو قائل کیا جائے، شہر ہوں یا دیہات، ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی بھی ریلیف کے معاملے پر میدان میں آ گئی۔ زرعی ایمرجنسی پر قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرا دی گئی۔ قرارداد شازیہ مری نے جمع کرائی۔ مطالبہ کیا اقوام متحدہ کے ذریعے انٹرنیشنل فلیش اپیل جاری کی جائے۔ بلاول بھٹو نے بھی بین الاقوامی امداد کی اپیل کا مطالبہ دہرا دیا، لیکن ہر بیان میں زرعی ایمرجنسی کے حکومتی اعلان کا خیر مقدم کیا۔ ساتھ ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کسی بھی ریلیف کا اعلان نہ ہونے پر اظہار افسوس بھی کیا۔ شجاع آباد میں عارضی خیمہ گاہوں میں سہولیات کا فقدان ہے۔ سیلاب متاثرین بغیر لائٹ کے اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زاہد محمود سے۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی، سیلاب متاثرین گھر سے بے گھر ہوئے۔ عارضی خیمہ گاہوں میں بھی سکون نہ ملا۔ خیمہ گاہوں میں بجلی کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت موبائل کی لائٹیں جلا کر گزارا کر رہے ہیں، اور جبکہ جو کھانے کا ٹائم ہے اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ صبح کا جو کھانا ہے وہ تقریباً 10-11 بجے ملتا ہے، اور جو دوپہر کا کھانا ہے وہ جا کے تقریباً شام کو 4 سے 5 بجے ملتا ہے۔ یہاں عارضی خیمہ گاہوں کے اندر صرف 2 ٹائم کھانا دیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ بر وقت سیلاب سے متاثر افراد جو اس وقت انتہائی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی فی الفور مدد کریں۔ جی بہت شکریہ، اس حوالے سے اپڈیٹ کیا آپ نے۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب کے باعث ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ متاثرین نے سڑک کنارے ڈیرے ڈال لیے ہیں اور اپنے معصوم بچوں، مال مویشیوں سمیت کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں مظفر ایاز طاہر سے۔ مظفر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ جی بالکل، ایک طرف تو سیلاب کی تباہ کاری ہے تو دوسری طرف غریب لوگوں کی، غریب متاثرین کی جو پریشانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے کچے مکان گر چکے ہیں اور وہ دوبارہ نہیں بنا سکتے۔ کچھ متاثرین میرے ساتھ موجود ہیں، مجھے ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ حکومت امن کرے، سب بے گھر سے سارے گھر پانی ڈہ گئے، سارا کوئی ذریعہ کہیں نہیں، اللہ دی ذات کنو سبا سارے نال مدد کیتی بنے۔ جی بالکل، ضعیف لوگ ہیں، معذور ہیں، انہوں نے کہا ہمارے کچے مکان تھے وہ بھی گر گئے ہیں۔